سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے دنیا پوری چھین لی جائے میں کسی پر واویلا نہ کروں گا، لیکن اگر میرے لیے اللہ کی کسی مسجد کا دروازہ بند ہو گیا تو میری موت ہے. فرماتے میری موت ہے. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے 40 سال مسجد میں اعتکاف کیا لیکن ٹیک تک نہیں لگائی دیوار کو، مسجد کی دیوار کو سہارا تک نہیں لیا. وہ مسجدوں میں ان کا دل لگا ہوا ہوتا تھا. حدیث آپ پڑھ کر کے دیکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، جب کسی پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر کھلا رہے گا. لیکن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ قیامت کے دن محشر کے میدان بھی سایہ عطا کرے گا، عرش کا سایہ ملے گا، وہ چھاؤں میں کھڑے ہوں گے. وہ کون ہے؟ وہ 7 قسم کے لوگ پھر کبھی ذکر کروں. ان میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل تعلق قلبہ بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا ہے. لٹکا ہوا ہے مطلب لگا ہوا ہے. اب اذان ہو کہ میں مسجد میں جاؤں، اب اذان ہو کہ میں مسجد میں آؤں. جس کی یہ کیفیت ہے اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا. لیکن افسوس ہے کچھ جگہوں پر یہ لاک ڈاؤن کے بہانے اللہ کے گھر ایسے بند کر دیے گئے. یہ سب ناٹک ہے. اب میں بولوں تو پھر دوسرے راستے پر چلا جاؤں گا، اس لیے کہ کبھی کبھار جذبات میں بے قابو ہو جاتا ہوں. جو ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے فقط ایک بہانہ، کورونا کورونا کورونا. یہ کیا چیز ہے؟ اس کی کوئی لاجک آج تک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی اس طرح کی آتھینٹک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور ساری پبلک بیوقوف بنتی ہے اور وہ بنا رہے ہیں. عجیب سی بات ہے، کچھ گدھے پورے ملک کو چلا رہے ہیں اور سب کو قائل بھی کر رہے ہیں اور سب خاموش بھی ہیں بیٹھے ہوئے. پوری مارکیٹ بھری ہوئی ہے کھچا کھچ، کورونا نہیں آتا. بسیں چل رہی ہیں، کورونا نہیں آتا. ٹرینیں چل رہی نہیں آتا ہے. مسجد میں 10 لوگ 20 لوگ آئیں تو کورونا کی تکلیف ہے. کسی بھی جگہ کی بات. آج پورے ممبئی کے مال کھل گئے، مال پورے کھلے ہوئے ہیں، مال میں بھیڑ نہیں ہوتی. اور باقی وہاں کی مارکیٹوں کا آج جا کر کے آپ اندازہ کریں. میرے عزیزوں صرف اور صرف میں کوئی اور وجہ نہیں اتنے لمبے عرصے تک آپ کے ہاں بیٹھا رہا ہوں، صرف اور صرف میرے پاس دل میں یہی ایک چیز آتی ہے میں جاؤں. میرے لیے کافی انتظار ہے وہاں پر. ڈیلی شاید کوئی نہ کوئی ہمارے پاک سائٹ وکرولی والے فون کرتے ہی رہتے ہیں کب آ رہے ہیں کب آ رہے ہیں. ان کے یہاں بھی انتظار ہے. میں صرف اور صرف یہ بات سوچتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے لیے دروازے کھلے رکھے ہیں، کہیں ان نعمتوں سے میں محروم نہ ہو جاؤں. یہ مجھے جمعہ کی نعمت اللہ نے دی ہے، عیدین کی نعمت ملی ہے. ہم عید الفطر سے نمازیں یہاں پڑھ رہے ہیں اور بالکل کھلے عام ہیں، سارے اپنی صفیں لگا کر کے پڑھ رہے ہیں. تو میں کبھی یہی سوچتا ہوں کہ یہ نعمت سے میں محروم نہ ہو جاؤں. حالانکہ وہاں کے لوگوں کا بھی حصہ ہے، ان کی محبت سر آنکھوں پر. میں یقیناً آج بحیثیت خطیب و امام ممبئی کا تعلق ہے، لیکن صرف یہی ایک بات، مسجدیں بند کر کے لوگوں کے دلوں میں آج ایسی کیفیت آ گئی کہ جمعہ کے جانے کا احساس بھی نہیں رہا. چند دنوں کے بعد یہ وہ لوگ، یہی لوگ کہیں گے کہیں کام کاج پر ہیں، جمعہ ہو رہی ہے، ارے چھوڑو اب زور پڑھ لیں گے. اتنے دنوں تک تو زور پڑھتے ہی تھے نا. جمعہ کی اہمیت دلوں سے ختم کر دی گئی. پہلے تو زندگی میں ایک جمعہ چھوٹنے پر ہم سب میں سے، بلکہ ہماری بات تو چھوڑیں، عام بندہ جو کوئی